دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل یورپ میں واقع ایک چھوٹے سے اسلامی ملک بوسنیا اور ہرزیگوینا کا کیپٹل سرائیوو ہے۔ سرائیوو اس ملک کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے۔ یہاں پر اسلام، عیسائیت اور یہودی مذہب کو ماننے والے صدیوں سے اکٹھے آباد ہیں۔ سرائیوو مغرب کے درمیان ایک بہترین مقام پر موجود ہے۔ دنیا میں بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر چرچ اور مسجد ایک ساتھ ہوں، مگر سرائیوو میں چرچ اور مسجد کئی بار دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں پر آپ کو جرائم کی ریشو بھی بہت کم دیکھنے کو ملے گی۔ یہ شہر بنیادی طور پر دریائے ملجاکا کے کنارے ماؤنٹ ریبیوج کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر ایک مضبوط اور عظیم مسلم تاریخ کا حامل ہے۔ یہاں پر بہت سی قدیم مساجد اور لکڑی کے بنے ہوئے مکانات موجود ہیں۔ سلطان محمد ثانی نے شہر کو 1463 میں فتح کیا۔ بوسنیا کے بعد اسے آباد کرنے کا حکم دیا۔ وزا بوسا نامی ترک قلعے کے گرد یہ شہر بسایا اور اس شہر کا نام سرائے بوسنا رکھا گیا۔ اسے بوسنا سرائے یا صرف سرائے بھی کہا جاتا ہے۔ 16ویں صدی کے دوران اس کا نام سرائیوو مشہور ہو گیا۔ 15ویں صدی کے وسط میں شہر کا نام سرائے مدینہ بھی ملتا ہے۔ جنگ عظیم اول کا آغاز جب 1914 کو آسٹروی ولیعہد کو سرائیوو میں قتل کر دیا گیا۔ 1918 کو بوسنیا ہرزیگوینا، جسے عربی اور ترکی زبان میں بوسنا ورسک بولا جاتا ہے، جسے یوگوسلاویا کا حصہ بنا دیا گیا۔ موجودہ سرائیوو کی کل آبادی تقریباً 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس شہر کا کل رقبہ 1000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ سرائیوو شہر میں دریائے ملجاکا میں 10 پول موجود ہیں، لیکن سب سے اہم لاطینی برج ہے۔ سرائیوو یورپ کا پہلا شہر تھا جس کے اندر سلطنت عثمانیہ کے دور میں ٹرین سروس کا آغاز کیا گیا۔ یہ یورپ کی پہلی الیکٹرک ٹرین سروس تھی۔ 1984 میں ہونے والے ونٹر اولمپک کا اختتام اس شہر کے اندر کیا گیا۔ رومن سلطنت کے دور میں سرائیوو بوسنیا کے ساتھ مل کر مشرقی اور مغربی رومن سلطنت کا ایک سرحدی شہر تھا۔ 1878 برلن کانگریس کے دوران سرائیوو کو عثمانیہ سے لے کر آسٹرو ہنگری سلطنت کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ دو سلطنتوں اسلام اور عیسائیت کے درمیان سرحدی شہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پچھلے 100 سالوں کے دوران سرائیوو 6 مختلف ریاستوں کے زیر تسلط رہ چکا ہے۔ اس شہر کو یورپ کا یروشلم یا بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔ سرائیوو میں یورپی شہر ویانا سے بھی پہلے سٹریٹ لائٹس کا آغاز کیا گیا، اور یہاں پر واٹر سپلائی کا آغاز بھی ویانا سے پہلے کیا گیا۔ سرائیوو تقریباً 55 کلومیٹر لمبائی میں پھیلا ہوا شہر ہے۔ سرائیوو دنیا کا پہلا شہر تھا جہاں پر مسجد میں لائٹس لگائی گئیں۔ سرائیوو میں پہلے شاپنگ سینٹر کا آغاز 1540 کو کیا گیا، جو کہ آج بھی قائم ہے، جبکہ اس شہر میں پہلے کیفے کا آغاز بھی 16ویں صدی کے دوران کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اس شہر کا شمار دنیا کے اعلیٰ ترین معیار زندگی سے تعلق رکھنے والے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 1699 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ شہر کے ارد گرد وسیع اور گھنے جنگلات موجود ہیں، جہاں پر سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ریسیکا ہے۔ اس چوٹی کی سطح سمندر سے اونچائی 6850 ہے۔ سرائیوو کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر تاریخ کا بلند ترین درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ 1940 میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کم سے کم ریکارڈ کیا جانے والا درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سرائیوو شہر میں سال کے اندر اوسطاً 75 دن بارش ہوتی ہے۔ 1450 میں بوسنیا کی فتح کے بعد 1461 عیسوی کو عثمانیوں نے سرائیوو شہر کی بنیاد رکھی۔ بوسنیا کے پہلے عثمانی گورنر ایسا بیگ نے دھاتو کے ایک جڑمٹ کو شہر اور ریاستی دارالحکومت میں تبدیل کر دیا، جس میں ایک مسجد، ایک بازار، ایک حمام، ہاسپٹل اور ایک قلعہ تعمیر کیا گیا۔ شہر کا نام سلطان محمد ثانی سے منسوب کر دیا گیا، جس تیزی سے شہر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسی تیزی کے ساتھ سرائیوو نے ترقی بھی کی۔ 15ویں صدی کے آخر میں اسپین کے یہودیوں کی بے دخلی کے بعد یہودی یہاں پر پہنچے۔ اس عرصے میں مقامی عیسائیوں کی بڑی تعداد نے اسلام کو مذہب کے طور پر قبول کیا، اور 1542 کو حاجیوں کی قیامگاہ کے طور پر شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی، جو آج بھی حاجی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 16ویں صدی کے وسط تک سرائیوو میں موجود مساجد کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ استنبول کے بعد خطہ بلغان میں یہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ 16ویں صدی کے وسط میں سرائیوو شہر کی آبادی 80,000 افراد پر مشتمل تھی۔ 1697 میں ہیپسبرگ اور عثمانی جنگ کے دوران شہر پر حملہ کیا گیا اور سرائیوو کو فتح کرنے کے بعد مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ شہر میں کچھ مساجد اور ایک چرچ بچا۔ آبادی کے زیادہ تر لوگ قتل کر دیے گئے۔ 19ویں صدی کے دوران بوسنیائی بغاوت کی کافی جنگیں شہر میں لڑی گئیں۔ 1850 تک سلطنت عثمانیہ نے سرائیوو کو ایک اہم انتظامی مرکز بنا دیا۔ 1878 کو برلن معاہدے کے تحت اس شہر کو آسٹرین ہنگرین سلطنت کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد شہر کو سنتی زون بنایا گیا اور اس سے مزید ترقی کی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد یوگاسلاویا اور پھر ورلڈ وار 2 کے دوران جرمنز نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے دوران سرائیوو کو اتحادیوں کی طرف سے بڑی بمباری کا سامنا کرنا پڑا۔
बोस्निया की आज़ादी की जंग के दौरान 1992 से 1996 तक सरायवो शहर को तारीख के सबसे बड़े मुहासरे का सामना करना पड़ा। इस दौरान शहर की आबादी में एक ड्रामाई तब्दीली देखने को मिली। इस जंग के खात्मे के बाद बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना को आज़ादी हासिल हो गई। बोस्नियाई जंग के दौरान सरायवो से तल्लुक़ रखने वाले 11,000 अफराद मारे गए। जदीद सरायवो में आपको बहुत सारी बुलंद और शानदार इमारतें नजर आएंगी। हालिया अरसे में शहर के अंदर आबादी के साथ सियाहत में इजाफा भी देखा गया। 2014 में शहर को काफ़ी ज़्यादा मज़ाहरों का सामना करना पड़ा। हुकूमत में मुखालिफ मुजाहरे और फसादात भी हुए और यहाँ पर रिकॉर्ड बारिशें हुई, जिस वजह से सैलाब भी आया। सरायवो का शुमार बोस्निया के जदीद तरीन इंतजामी, सियाहती और इक्तिसादी हितों में होता है। दरअसल सरायवो मुल्क की इकानमी का 25% हिस्सा पैदा करता है। बरसों की जंग के बाद सरायवो की मईशियत ने तमीर नव और बहाली देखी। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के मरकजी बैंक का 1997 में सरायवो में आगाज़ किया गया। सरायवो स्टॉक एक्सचेंज ने 2002 में काम करना शुरू किया, जबकि कम्युनिस्ट के दौर में सरायवो एक अहम सनती अड्डा था। सरायवो की सनतों में तंबाकू, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल और मौसूलाती आलात शामिल हैं। सरायवो की बरामदात का 20% जर्मनी को जाता है। सरायवो में सियाहत भी एक बहुत बड़ी सनत के तौर पर वजूद रखती है। 2019 में तकरीबन 8 लाख सियाहों ने सरायवो का सफ़र किया। इस शहर में तकरीबन 516 यहूदी यादगारें मौजूद हैं। एक पहाड़ी शहर होने की वजह से यहाँ पर पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि शहर के अंदर से 2 मेन सड़कें गुजरती हैं। दोस्तों, हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों ख़वातीन को यूरोपीय ममालिक में स्मगल कर दिया जाता है, जहाँ इन्हें मर्दों के साथ जिनसी तल्लुकात कायम करने का काम सौंप दिया जाता है। जारी करदा ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक साल 2017 और 2018 में इंसानी स्मगलिंग के 14,000 से ज़ायद मुतासरीन सामने आए हैं। लेकिन ये सब एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली ऐसी स्मगलिंग का महज पता देती हैं, क्योंकि वो सिर्फ शिनाख्त होने वाले मुतासरीन का रिकॉर्ड मुरतब करते हैं। इन मुतासरीन में से आधी तादाद यूरोप से बाहर आने वालों की है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ख़वातीन को सेक्स के मकसद के लिए बैरून ममालिक स्मगल किया जाता है। इसी मुजरमाना फेल से सालाना 14 अरब यूरो यानी $14 बिलियन तक का रेवेन्यू हासिल होता है। यहाँ के शहरी सेक्स वर्कर ग्रुपों में से माइग्रेशन करने वाले सबसे ज़्यादा मकरूज होने वालों में शामिल है। ये कर्ज 10,000 से 60,000 यूरो के दरमियान हो सकता है। जब आप इतने बड़े कर्जे में जकड़े हों तो फिर आपको कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, और अगर आपके पास असल सफरी दस्तावेज़ात भी ना हों तो फिर ऐसे में पैसा कमाने का तेज़ तरीन तरीका सेक्स इंडस्ट्री है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।